دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن فلسفہ شہادت۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم جہاں اس سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت اور حضرت فاروق اعظم کی سیرت اور شہادت پر گفتگو کر رہے تھے، آج ہم نے اپنے عنوان کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ آج ہم محرم کے فضائل کے اوپر بات کریں گے۔ محرم میں کیا جائز ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے، محرم کی کیا فضائل ہیں، اس تمام باتوں پر، ان تمام چیزوں پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سرفراز نواز صاحب۔ میں ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ جس طرح آپ لوگ رسپانس دے رہے ہیں، آپ کا پازیٹیو فیڈ بیک، اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور جہاں آپ خود دیکھتے ہیں وہیں اسے شیئر بھی کیا کیجئے۔ سب سے پہلے مولانا صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا محرم اسلام سے قبل بھی فضیلت والا مہینہ تھا؟ اب ہمارے لیے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی بھی شہادت، حضرت حسین کی بھی شہادت، لیکن ان شہادتوں سے قبل، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے آنے سے قبل، کیا یہ مہینہ ایسے ہی فضائل رکھتا تھا؟ اس کی کچھ اور فضیلتیں بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ ان مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کی عظمت اور جن کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے اسلام سے پہلے ہی مطلب اس کی اہمیت کو بیان فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، یعنی عظمت والے مہینے ہیں۔ تو ان 4 میں سے ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے، اور ان مہینوں میں وہ جو لوگ تھے مشرکین، وہ جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، جنگ روک دیا کرتے تھے ان مہینوں کے احترام کے اندر۔ اچھا، اب یہ جب آپ نے گنتی گنوائی تو اس میں 4 مہینے آپ نے مولانا صاحب افضل بتائے، تو یہاں میرے ذہن میں یہ سوال ایک پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں رمضان ان سے زیادہ افضل ہے یا یہ مہینے رمضان سے افضل ہے؟ جی، رمضان کی ایک الگ اہمیت ہے۔ دیکھیں یہ جزئی فضیلت ہے، ویسے تو عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان جو ہے وہ تمام کے تمام مہینوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض چیزوں کو نا جزئی فضیلت حاصل ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں سب سے بڑے قائد بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم سے شیطان جو ہے ڈر کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، تو یہ ان حضرات کی جزئی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر سے بھاگتا تھا تو اللہ کے نبی سے ان کا رتبہ بڑا ہو گیا، تو اگرچہ یہ مہینے قابل احترام ہے، لیکن رمضان کی جو حیثیت ہے وہ بہرحال ان سے اونچی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا۔ اچھا قبلہ، یہ بھی فرمائیے گا کہ عام طور پر اس میں نفلی روزے رکھنے کا ایک رواج ہے، تو کیا یہ رواج درست ہے؟ ہمیں انہی دنوں میں ان کو منسوب کر کے نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور صرف 9 کا رکھیں، صرف 10 کا رکھیں، یا دونوں رکھیں؟ جی، محرم الحرام میں جو خاص طور پر جو عاشورہ کا دن ہے، جو 10 محرم کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اور بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ اس میں کیا خاص بات ہے، کیا خاص دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے ہاں یہ بڑا اہم دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موسیٰ تھے ان سے ہمارا تعلق تمہاری نسبت زیادہ ہے، اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم شکرانے میں روزہ رکھیں، تو لہٰذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
جب آپ مکہ میں تھے نا تب بھی قریش مکہ بھی اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے خاص طور پر. ہاں میں حضرت یہاں ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی, میں آپ سے پوچھ لوں کیونکہ ہمارا تو اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہی محبتیں پھیلانا ہے, تو یہ ایک محبت بھرا اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھلانا, پانی پلانا ان دنوں میں کتنا درست ہے, ثواب ہے, کیا حیثیت ہے؟ کسی کو کھانا کھلانا پانی پلانا یہ تو بہت ہی زیادہ ثواب کی بات ہے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جو لوگ ہیں نا ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو, تو وہ کہیں گے جی ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی ایک تو نماز نہ پڑھنا اور کھانا نہ کھلانا, تو کھانا کھلانا یہ بہت ہی زیادہ اجر کی بات ہے, ثواب کی بات ہے. لیکن اس کو ہم کسی دن کے ساتھ مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو پورے سال کرنے والا کام ہے, اس کو ہر روز کرنا چاہیے یا جب بھی توفیق ہو کسی دن کر لینا چاہیے. خاص دن اس کے لیے متعین کرنا, چونکہ شریعت نے متعین نہیں کیے تو ہم از خود اگر متعین کرتے ہیں تو یہ بہرحال اس لحاظ سے درست نہیں ہے. ورنہ کھانا کھلانا پانی پلانا اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہہ دی مولانا کہ پانی پلانا کھانا کھلانے تو ثواب ہے, تو یہ پورا سال ہمیں کرنا چاہیے, پورا سال ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے. مولانا آخری سوال آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا, کیا اس مہینے میں شادی کرنا درست ہے, یہ کوئی ممانعت ہے یا احترامہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں شادی کرنا درست ہے, اہل سنت کے یہاں اس کے یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر ہم حضرت حسین جگر گوشہ رسول اور جگر گوشہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے غم میں شادی اس مہینے میں نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکے گا. پھر شادی رمضان میں بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس دن شیر خدا حضرت علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. پھر تو شادی شوال کے مہینے میں نہیں ہونی چاہیے. اس مہینے کے اندر اہل بیت کے بہت اہم فرد اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ, ان کی بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی. تو یہ تو سال کے 12 مہینے یہ تو شہادت سے بھرے ہوئے ہیں. پھر تو انسان یعنی کسی بھی مہینے کے اندر شادی نہیں کر سکتا. تو اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. بہرحال یہ اس واقعے کا المناک ہونا غمناک ہونا اس کی اپنی حیثیت ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن اس مہینے کے اندر نکاح کرنا اس کی کوئی ممانعت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے. اور اس واقعے کے بعد بھی اسلاف کے اندر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس واقعہ ہو جانے کے بعد اس بات کا کوئی اہتمام کیا ہو کہ انہوں نے محرم کے اندر شادی کرنے سے منع کیا ہو یا خود نہ کی ہو. تو ہمیں ایسی کوئی چیز تاریخ کے اندر بھی نہیں ملتی. مولانا سرفراز صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ محرم میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا کتنا افضل ہے اور انہیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ بھی بتا دیں, شادی کرنی چاہیے آپ نے بتا دیا, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک المناک واقعہ اس مہینے میں ہوا ہے, تو جشن یا جس طرح ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے ویسی شادی کر سکتے ہیں ہم؟ یہ فائرنگ ڈھول باجے یہ جائز ہے؟ جشن یہ فائرنگ یہ موسیقی یہ تو پورا سال ہی منع ہے نا, یہ تو ویسے ہی حرام ہے. اس کا تعلق محرم کے ساتھ یا کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے. اسلام کے اندر جو نکاح کا تصور ہے وہ تو بہت سادہ ہے, بہت سادگی کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے جس میں جتنا کم خرچ ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نکاح اتنا ہی زیادہ باعث برکت ہوتا ہے. تو اس لیے جشن کے ساتھ جوڑنا یہ تو ویسے ہی حرام ہے. وہ محرم میں کیا اگر وہ سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, رجب کے اندر ہو, تو جشن منانا جو ہمارے یہاں جشن منایا جاتا ہے جس انداز سے اور اونچی آواز سے میوزک ہے اور ناچ گانا ہے, غیر محرم کے ساتھ اختلاط ہے, تو وہ تو سال کے 12 مہینے ہی حرام ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت دیا. آج کی ٹرانسمیشن یہیں تک. اگلی قسط تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اگلی قسط آپ تک وقت پر پہنچ سکے. آپ اس ٹرانسمیشن میں پیش کیے جانے والے کلام چاہے وہ قاری سیف شاہانی کے ہیں, فہیم خان جدون کے ہیں, کرن بشیر کے ہیں یا بازان آصف کے ہیں, یا میری اپنی آواز میں بھی کچھ ہے اسے آپ پسند کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتامی کلام فہیم خان جدون کی آواز میں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سوز سینے میں جگہ رکھا ہے, دل مدینہ ہی بنا رکھا ہے.
اب بلاوے کے انتظار میں ہوں، وقت امید بنا رکھا ہے، ہر گھڑی ان کو دیکھنے کے لیے خواب آنکھوں میں سجا رکھا ہے، دھول میں اس گلی کی ہو جاؤ، اپنی ہستی کو مٹا رکھا ہے، دل مدینہ ہی بنا رکھا ہے، دل مدینہ ہی بنا رکھا ہے۔ یہ بات کس قدر رسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے میرا بادشاہ، حسین ہے میرا بادشاہ۔